دوستوں، کسی بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ہوا کرتا تھا جو خدا کا نیک بندہ تھا اور بادشاہ کا پسندیدہ وزیر بھی تھا۔ بادشاہ اسے اپنے قریب رکھتا تھا اور راج کاج کے کاموں میں بھی اس سے صلاح مشورہ لیا کرتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر کی اس قربت سے اسی دربار میں ایک درباری دل ہی دل میں بے حد حسد اور چلن رکھتا تھا اور وزیر کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس وزیر کو اتنا خاص سمجھتے ہیں وہ تو آپ کے بارے میں نہ جانے کیا اناپ شناپ کہا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس لیے میں جب بھی ان کے قریب جاتا ہوں تو ناک ڈھک لیتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ وزیر ایسی باتیں کس طرح کہہ سکتا ہے، اسے یقین نہیں آیا۔ درباری نے کہا، حضور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کل اسے قریب بلا کے دیکھ لیجئے گا۔ اگلے ہی روز جب وزیر دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے صلاح مشورے کے بہانے اسے اپنے قریب بلایا۔ بادشاہ کے پاس پہنچتے ہی وزیر نے اپنا منہ ہاتھوں سے چھپا لیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً ایک خط لکھا جس میں اس وزیر کی گردن اڑانے کا حکم تھا اور اسی وزیر کے ہی ہاتھوں گورنر کے محل کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وزیر خط لے کر چلا تو راستے میں اسی حاسد درباری سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت نے گورنر کے لیے خط بھیجا ہے۔ بادشاہ کو جب بھی کسی کو انعام اکرام سے نوازنا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ گورنر کے ذریعے ہی دلواتا تھا۔ درباری یہ بات جانتا تھا، اس کے دل میں تو حسد کے ساتھ ساتھ لالچ بھی پنپ رہا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ خط مجھے دے دو، میں پہنچا دیتا ہوں، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، شاید اس بہانے مجھ غریب کا کچھ بھلا ہو جائے۔ وزیر تو نیک اور خدا ترس انسان تھا، اس نے خط درباری کو دے دیا اور واپس آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب درباری خط لے کر گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر نے خط پڑھتے ہی تلوار نکال لی۔ درباری بڑا گھبرایا کہ یہاں تو انعام اکرام کے بجائے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے کہا، حضور میرا کیا قصور ہے؟ گورنر نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے، خط لانے والے کی گردن اڑا دی جائے اور بادشاہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور یہ کہہ کر گورنر نے درباری کو قتل کر دیا اور سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ ادھر جب وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ اس نے پوچھا کہ خط پہنچا دیا؟ وزیر نے سب سچ سچ بتا دیا کہ فلاں درباری نے خط اس سے لے لیا تھا۔ بادشاہ اور بھی حیران ہو کے کہا کہ ارے وہی درباری تو تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اسی نے مجھے بتایا کہ تم اتنے گستاخ ہو گئے ہو کہ میرے جسم سے بدبو آنے کی شکایت کرتے ہو، اس لیے جب تم میرے پاس آتے ہو تو اپنا منہ ڈھک لیتے ہو، اور آج مجھے اس بات کا ثبوت بھی مل گیا تھا، اس لیے میں نے ناراض ہو کے تمہاری موت کا فرمان لکھ دیا تھا۔ وزیر اس بات کو سن کے مسکرایا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، کل مجھے اسی درباری نے اپنے گھر دعوت دی تھی جہاں اس نے مجھے پیاز کھلا دی تھی، اور کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور میرے منہ سے پیاز کی بو آپ کو ناگوار نہ گزرے، اس ڈر سے آپ کے قریب آتے ہی میں نے اپنا منہ ڈھک لیا تھا، کیونکہ آپ کا ادب اور احترام میرے لیے سب سے اہم ہے۔ تبھی گورنر کے خادم اس درباری کا سر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ بادشاہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بے شک ایک برا انسان اپنی برائی کو پہنچ گیا اور نیک انسان نے بھلائی پائی، میں بھی ایک بے گناہ کے قتل جیسے سنگین گناہ سے بچ گیا۔ دوستوں، انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ ہم جو بو کر کبھی بھی گیہوں کی فصل نہیں کاٹ سکتے، اس لیے اس مختصر زندگی کو نیکی کے کاموں سے آسان بنائیے، خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔